بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ تین بھائی اپنے باپ کی وفات کے بعد جمع ہوئے اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ گھر چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ بڑے بھائی نے کہا، میرا خواب ہے کہ میں شہر کا سب سے امیر آدمی بنوں۔ درمیانے بھائی نے کہا، میری نیت ہے کہ میں ایک عظیم عالم اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا انسان بنوں۔ جبکہ چھوٹے بھائی نے کہا، میری خواہش ہے کہ میں اپنے ملک کے بادشاہ کی بیٹیوں میں سے کسی ایک سے شادی کروں۔ تینوں بھائیوں میں یہ طے پایا کہ سب مختلف راستوں پر چل پڑیں گے اور 5 سال بعد اسی جگہ ملیں گے تاکہ دیکھ سکیں کہ وہ اپنے خوابوں کو حاصل کر سکے یا نہیں۔ 5 سال کے بعد جب طے شدہ وقت آیا تو تینوں بھائی دوبارہ اسی جگہ پر جمع ہوئے۔ بڑا بھائی ایک شان و شوکت والے قافلے کے ساتھ آیا اور فخر سے کہا، میں نے اپنا خواب پورا کر لیا۔ میں اب بے حد دولت مند بن چکا ہوں اور میری معاشرے میں ایک نمایاں حیثیت ہے۔ درمیانے بھائی کے ساتھ اس کے بے شمار شاگرد تھے۔ وہ کہنے لگا، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اب میں ایک بہت بڑا حکیم اور عالم بن چکا ہوں اور یہ 7 میرے شاگرد ہیں۔ لیکن سب سے چھوٹا بھائی بالکل اسی حالت میں آیا جیسے 5 سال پہلے تھا۔ بڑے بھائیوں نے حیرت سے پوچھا، تم نے کیا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ جب تم دونوں چلے گئے تو میں کچھ دن بعد گھر واپس آ گیا اور خود سے کہا، بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ میں مالدار بنوں یا حکمت حاصل کروں۔ تو میں نے سوچا کہ میں کچھ نہ کروں اور تم سب کی واپسی کا انتظار کروں تاکہ تم میری خواہش کو پورا کر سکو۔ اب جبکہ تم دونوں نے اپنی منزلیں پا لی ہیں تو آؤ میرے ساتھ چلو اور میرے لیے بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگو۔ بڑے بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چھوٹے بھائی کے لیے افسوس جھلک رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ بادشاہ کے محل پہنچ گئے۔ بادشاہ سے ملاقات کے بعد چھوٹے بھائی نے بادشاہ سے کہا، مجھے آپ کی ایک بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے جس کی بنیاد پر میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں؟ چھوٹا بھائی بولا، میرے 2 بھائی ہیں جو دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ایک کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ پورے شہر کو سیراب کر دے اور دوسرا ایسا عالم ہے کہ اگر اس کا علم پورے ملک میں بانٹا جائے تو سب کے لیے کافی ہوگا۔ یہ سن کر بادشاہ مسکرایا اور بولا، اگر ایسا ہے تو میں شاہی حکم نامہ جاری کرتا ہوں کہ میری دونوں بیٹیوں کی شادیاں ان 2 بھائیوں سے کر دی جائیں جن پر تم فخر کر رہے ہو۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں محنت نہیں کرتا اور دوسروں پر انحصار کرتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور وہی کامیاب ہوتا ہے جو خود کوشش کرتا ہے اور اپنے خوابوں کے لیے محنت کرتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔